تو آج کا میرا موضوع سخن ہے وہ ہے ماہ رمضان کو کیسے گزاریں۔ میرے بھائیو، آج شعبان کے مہینے کی آج 26 تاریخ ہے۔ انشاءاللہ تعالی 2-3 دن کے بعد یہ مہینہ ختم ہو جائے گا اور ہم اور آپ ایسے مہینے میں داخل ہوں گے جس کو ہم اور آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہم سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ کون سا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو، تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کو کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اس میں کیا کیا اعمال کرنی چاہیے۔ میرے بھائیو، رمضان مبارک کا مہینہ جو بڑا برکت والا مہینہ ہوتا ہے، اس مہینے کے اندر ایک انسان اگر اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اعمال بہت زیادہ پسند آتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے دیا ہے تاکہ ہم اور آپ اپنے نفس کو، اپنے جسم کو کنٹرول کرنا سیکھیں کہ کس طریقے سے نفس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کس طریقے سے ہم اور آپ اپنے جسم کے اندر کنٹرول پا سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، جہاں ہم اور آپ رمضان کے علاوہ بقیہ دنوں میں تینوں ٹائم بھر پیٹ کھاتے ہیں، اگر ہم صبح کو پورا دبا کر کے پیٹ بھر کر کے ناشتہ کرتے ہیں، لیکن 1-1:30 بجتے ہمیں بھوک لگ جاتا ہے، لیکن وہی رمضان کا مہینہ ہم اور آپ صبح میں 3-4 بجے رات ہی کو سحری کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شام تک آرام سے رہ لیتے ہیں۔ گویا کہ ہم اپنے جسم کو کس طریقے سے کنٹرول کرتے ہیں، یہ کنٹرول کرنا سکھاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر۔ وہیں نفسانی خواہشات کو بھی کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بقیہ دنوں میں چاول کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، پانی پی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن روزے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال چیزوں کو بھی حرام کر دیا ہے کہ روزے کی حالت میں آپ نہ کھانا کھا سکتے ہیں اور نہ ہی پانی پی سکتے ہیں، نہ ہی اپنی بیوی سے سمبند بنا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے روزے کی حالت میں منع کر دیا ہے، حرام کر دیا ہے۔ لہذا رمضان مبارک کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو ہم اور آپ کیسے گزاریں؟ رمضان آنے سے پہلے ابھی 2-3 دن ٹائم ہے، رمضان آنے سے پہلے ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، اپنے دل سے بغض، حسد، کینہ، کپٹ کو ختم کر دیں اور خالص اللہ کی رضا جوئی کی خاطر ہم اور آپ جو عمل کریں خالص اللہ کے لیے، نماز پڑھیں اللہ کے لیے، روزہ رکھیں اللہ کے لیے، قیام اللیل یعنی تراویح کی نماز پڑھیں وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کے لیے۔ ورنہ اگر ہم اور آپ یہ سمجھ کر کے روزہ رکھتے ہیں کہ اتنے بڑے ہو چکے ہیں، لیکن اگر روزہ ہم نہ رکھیں تو گاؤں والے ہمیں کیا کہیں گے؟ گاؤں والے ہمیں طعنہ دیں گے کہ اتنا بڑا ہو کر کے روزہ نہیں رکھ رہا ہے، تراویح کی نماز نہیں پڑھ رہی ہے۔ اگر ہماری یہ سوچ رہی تو پھر ہمارا بھوکے رہنا، پیاسے رہنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔
ہمارا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں وہی قبول ہوگا جو ہم اور آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اور اگر ہم اور آپ ان دنوں میں اگر عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا مقام و مرتبہ ہے کہ ایک انسان اگر پہلے انتقال ہو جاتا ہے اور وہ چاہے کتنوں بھی بڑے عبادت میں کیوں نہ اس کی وفات ہوئی ہو، لیکن جو رمضان المبارک کا مہینہ پا لیتا ہے اس کی برابری کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر تشریف لا رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر چڑھ رہا تھا تو آمین فرمایا۔ 3 مرتبہ آپ نے آمین کہا۔ جب نماز پڑھ لیے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آج میں آپ میں ایک نئی بات ہم نے دیکھی ہے، کہا وہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی جب آپ سیڑھی پر چڑھ رہے تھے یعنی خطبہ دینے کے لیے جب آپ سیڑھی پر جا رہے تھے تو آپ تینوں سیڑھی پر آمین آمین کہہ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں اس وقت سے ہمارے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہوئے تھے اور کہنے لگے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، نا خاک آلود ہو جائے اس شخص کی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکی۔ تو میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما رہا ہے۔ ویسے دعا کرتے رہنی چاہیے، موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ ابھی 2-3 دن 4 دن ابھی بچا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ اس وقت تک زندہ ہی نہیں رہیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک سلف صالحین 6 مہینے تک دعا کیا کرتے تھے کہ الہ العالمین ہم نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو روزے رکھے ہیں، جو عبادتیں کیے ہیں، ہمارے ان عبادتوں کو تو قبول فرمانا۔ اسی طریقے سے جب دعا کرتے کرتے 6 مہینہ گزر جاتا، جب 6 مہینہ باقی رہ جاتا تو سلف صالحین کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اے اللہ تو ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، ہمیں ایک بار اور رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرما تاکہ ہم بھرپور اس مہینے میں استفادہ حاصل کریں گے اور کثرت سے عبادت کریں گے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العالمین رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرماتا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہمارے بیچ میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے محلے میں پچھلے سال جو ہمارے ساتھ روزہ رکھتے تھے، جو ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، جو ہمارے ساتھ عبادتیں کیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں گپ سپ بھی کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ لہذا اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھو کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ دے رہا ہے۔ آپ ارادہ کریں، نیت کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہم رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے رکھیں گے۔ جو انسان رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھ لیتا ہے کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں 2 آدمی ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور ایک ہی وقت میں ان دونوں نے اسلام قبول کیے۔ ایک شخص کافی محنتی تھا، بہت زیادہ نماز پڑھتا تھا، بہت زیادہ روزہ رکھتا تھا، زیادہ محنتی تھا، اچھے کاموں میں ان کی زیادہ دلچسپی تھی۔ اور دوسرا شخص جو تھا وہ تھوڑا کم عبادت کرتا تھا، صرف وہ فرض کا اہتمام کرتا تھا، نوافل کا زیادہ نہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ ایک مرتبہ جو شخص زیادہ محنتی تھا، زیادہ عمل کرنے والا تھا، وہ کسی جنگ میں چلے جاتے ہیں اور اتفاق سے اس جنگ کے اندر وہ شہید بھی ہو جاتے ہیں، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص جن دونوں میں سے ایک ہی وقت میں اسلام جن دونوں لوگوں نے کیا تھا، ایک شخص پہلے انتقال ہو جاتا ہے اور دوسرے شخص کا 1 سال کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے۔ ابو طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا جو شخص اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تھے، جو شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے تھے، جو زیادہ محنتی تھا، جو زیادہ عبادت گزار تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، زیادہ اچھے اعمال کرتا تھا، وہ شخص بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو شخص اپنا فطری موت مرا تھا، جس کی وفات 1 سال بعد ہوئی تھی، وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے بھائی، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہے ہیں، اور جس کی وفات 1 سال بعد ہوئی ہے، جو فطری موت مرے ہیں، وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام سے ڈسکس کیا، مشورہ کیا کہ آخر یہ بات ایسے کیسے ہو سکتا ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتا ہے جنت میں پہلے انہیں جانا چاہیے، اللہ کا فرمان ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ رب العالمین نے مردہ کہنے سے منع فرمایا ہے۔ جب اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا زیادہ بلند ہے تو پھر جنت میں پہلے ان کو جانا چاہیے، یہ بعد میں جنت میں کیوں جا رہے ہیں؟ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی تم لوگ کس بات کے لیے تعجب میں پڑے ہوئے ہو، کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی عبید اللہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جو 2 شخص آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ایک شخص اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا، وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو شخص 1 سال بعد میں جس کی وفات ہوئی تھی، اپنا فطری موت مرا تھا، وہ پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر اس پر تعجب کرنے کی کیا بات ہے بھائی؟ جو شخص 1 سال بعد جس کی وفات ہوئی تھی، جو 1 سال بعد جو مرا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا ہوگا۔ کہاں رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا تھا، پھر انہوں نے روزے بھی رکھے ہوں گے، کہاں روزے بھی رکھے تھے، انہوں نے قیام اللیل تراویح بھی پڑھا ہوگا، ہاں تراویح بھی پڑھے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تعجب کرنے کی کیا بات ہے؟ سنو، جو شخص 1 سال پہلے انتقال ہو جاتا ہے اور جو شخص 1 سال بعد انتقال ہوتا ہے اور جو تراویح کی نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتے ہیں، کثرت سے نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص پہلے انتقال ہوتا ہے، جو شخص 1 سال بعد انتقال ہوتا ہے، ان دونوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا ہے جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ فاصلہ ان دونوں شخص کے درمیان ہوتا ہے، جو 1 سال پہلے انتقال ہوتا ہے اور جو 1 سال بعد انتقال ہوتا ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنی ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے اس سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ اس شخص کا ہے، اس سے بھی پہلے جنت میں وہ شخص جا رہے ہیں جو شخص 1 سال بعد جس کی وفات ہوئی تھی، جس کا انتقال ہوا تھا۔ میرے بھائیو، ایک کام اور، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ ڈبل نیکیاں کیسے کما سکتے ہیں؟ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نیکیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے، کثرت سے ہماری نیکیاں بڑھے، خوب زیادہ ہم اور آپ عبادت کریں گے، نیکیوں میں ہماری برابری کوئی نہیں کر سکتا، آخر کیسے؟ کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ ڈبل ثواب کیسے کما سکتے ہیں؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائمن، جس نے کسی بھی روزے دار کو افطار کرایا۔ اس حدیث کے اندر کوئی قید نہیں ہے کہ آپ غریب ہی کو افطار کرائیے یا مسکین ہی کو افطار کرائیے، یا پھر جو یتیم ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، جس کے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہوتا ہے، اس حدیث کے اندر یہ قید نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اس کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہمارے محلے کے اندر کس کے پاس ہے، کس کے پاس نہیں ہے، یہ چیزیں آپ کو دھیان میں رکھنی ہوگی۔ لیکن اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائمن، جس نے کسی بھی روزے دار کو افطار کرا دیا، جس نے کسی روزے دار کو روزہ کھلوا دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کانا مثل لہ اجرہ، تو اس کو اسی کے مثل ثواب دیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم اور آپ کسی کو افطار کراتے ہیں، روزہ کھلواتے ہیں، کانا مثل لہ اجرہ، تو اس کو اسی کے مثل ثواب دیا جائے گا۔ یعنی ایک روزے دار کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا ثواب افطار کرانے والے کو بھی، روزہ کھلوانے والے کو بھی اللہ رب العالمین اتنا ثواب دے گا۔ اور روزے کے بارے میں ہم اور آپ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ روزے رکھنے والوں کو اللہ رب العالمین کتنا ثواب دے گا، نہیں ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر دکھاوٹی ہو سکتی ہے، روزہ رکھتے ہیں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کے اندر دکھاوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ایک انسان اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کے اندر دکھاوٹی نہیں ہو سکتی، اگر چاہے کتنا بھی وہ دکھاوے کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بھوکا رہنا ہوگا۔ کتنوں بھی دکھاوے کے لیے، چلو ہم دکھاوے کے لیے روزہ رکھتے ہیں، لیکن بھوک کا سامنا تو ہمیں بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، روزے کے بارے میں ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک روزے دار کو کتنا ثواب دے گا، بہت زیادہ ثواب دے گا۔ لہذا جو شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے، روزہ کھلواتا ہے، ایسا نہیں کہ بس 5 اسٹار ہوٹل سے لائیں اور ان کے لیے ہم اور آپ افطاری کا انتظام کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ چاہے کھجور سے بھی افطار کرا سکتے ہیں، چاہے اور دیگر چیزوں سے بھی، پھل فروٹ وغیرہ سے بھی آپ افطار کرا سکتے ہیں۔ آپ کی استطاعت جتنی ہے، آپ اپنے استطاعت کے بقدر آپ خرچ کیجئے، افطار کرائیے اور زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی کو افطار کراتا ہے اس کو اسی کے مثل ثواب دیا جائے گا۔ اور ایسا نہیں اگر ہمیں کوئی افطار کرا رہا ہے، مثال دے رہا ہوں، اگر ہمیں کوئی نئی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی ہمیں افطار کرا رہا ہے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمیں 100 نیکی دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہمیں 100 نیکی دے رہا ہے، کسی کے پیسے سے اگر ہم افطار کر لیں گے تو ایسا نہیں کہ ہمارے نیکیوں میں سے اگر 100 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے تو 50 نیکی میری نیکیاں اس کے حصے میں چلا جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے اگر 100 نیکی ہمیں دے رہا ہے، اس فلاں صاحب کے پیسے سے ہم نے افطار کر لیا، اب ہماری 100 نیکی میں سے 50 نیکی اس کے پاس چلا گیا، میرے پاس تو 50 ہی بچ جائیں گے۔ ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین روزے داروں کے روزوں میں سے ذرہ برابر بھی ان کا ثواب کم نہیں کیا جائے گا۔ جتنا ثواب اس کو اللہ تبارک و تعالی دے گا، اتنا ہی ثواب اللہ رب العالمین روزہ کھلوانے والوں کو بھی دے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک چیز کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ کیا کریں گے؟ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اور آپ کیا کریں گے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، نہ اس کے نامہ اعمال میں نہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور نہ برائیاں لکھی جاتی ہیں، الا من ثلاث، سوائے تین چیزیں ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے، دوسری چیز او علم ينتفع به، دوسری چیز نفع بخش علم، اگر آپ نے کسی کو اچھی چیز کے بارے میں بتلا دیا، وہ شخص اس پر عمل کرتا رہے گا، آپ کو اس کا ثواب مرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی دیتا رہے گا۔ تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا او ولد صالح يدعو له، صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی، اللہ رب العالمین مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں اور زیادہ اضافہ کرتا رہے گا۔ میرے بھائیو، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، اگر ان دنوں میں ہم اور آپ صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ گناہ بڑھا کر کے دے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ایک ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو استطاعت دیا ہے، مال و دولت دیا ہے، تو آپ بھرپور صدقہ کیجئے اس رمضان مبارک کے مہینے میں، اور دنوں میں اگر آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کبھی بھی۔ اگر اس مہینے کے اندر ابھی وہ دن آ رہا ہے، بھی آیا نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گا، تب بتایا جائے گا کہ ایسی رات ہے کہ اگر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی رات ہمیں دیا ہے کہ اگر اس ایک رات کو اگر ہم رات پالیں گے، 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر والی رات ہوئے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اور چیز کیا کرنی ہے، کثرت سے ہمیں دعا کرنا ہے، کثرت سے ہمیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ کو پھیلا کر کے دعا کرنی ہے۔ جب ہم اور آپ دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثن، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں لا ترد دعوتهم، ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا۔ لا ترد دعوتهم، اللہ رب العالمین ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور تین قسم کے لوگ کون کون سے ہیں؟ پہلا قسم الصائم، روزے دار کی دعا۔ ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب افطار کے لیے بیٹھتے ہیں تبھی اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس وقت بھی قبول فرمائے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں الصائم، روزے دار کی دعا حتی یفطر، جب تک وہ افطار نہ کر لے، یعنی جب سحری کھاتے ہیں اس وقت سے لے کر کے حتی یفطر، جب تک ہم اور آپ افطار نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر ہم روزے کی حالت میں رہ کر کے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے گا۔ دوسرا قسم والامام العادل، انصاف کرنے والے حکمران کی بھی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دیں گے، ان میں سے ایک ہوگا امام عادل، انصاف کرنے والے حکمران۔ تو جو شخص انصاف کرنے والے حکمران ہوں گے، اللہ تبارک
و تعالی ان کی دعا کو بھی قبول فرمائے گا۔ اور پھر تیسری قسم مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں کرتا، اس لیے کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں۔ اگر ہم اور آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور اگر اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے ہمارے خلاف بد دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا سزا دے گا۔ میرے بھائیو، اس لیے کسی کے ساتھ کبھی ناانصافی نہ کریں۔ اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان میں سے پہلا کیا بتایا؟ روزے دار کا دعا کرنا جب تک وہ افطار نہ کر لے۔ 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کثرت سے دعا و استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی و تلافی کر لیں۔ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں رمضان مبارک کا مہینہ پاتا ہے۔ ہم میرے بھائیوں، ہمیں غنیمت سمجھنی چاہیے، عام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بیکار نہیں جانے دیں گے۔ ہم اور آپ عہد کریں انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے کے پورے روزے رکھیں گے، جتنا ہو سکے ہم اور آپ صدقہ و خیرات کریں گے، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا خیال رکھیں گے، جن کے پاس سحری کا سامان نہیں ہے، جن کے پاس افطار کرنے کا سامان نہیں ہے، ہم ان کا بھی خیال رکھیں گے۔ یہ ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر ہم اور آپ ایسا کریں گے انشاءاللہ تعالی آخرت کے لیے ہمارا ذخیرہ ہوگا۔ اگر ہم اور آپ اس مہینے کو یوں ہی بیکار چلے جانے دیں گے تو ہم سے بڑا بدقسمت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہا کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان مبارک کا مہینہ پایا اور اپنے آپ کی مغفرت نہ کرا سکی۔ میرے بھائیوں، رمضان مبارک کا مہینہ 2-3 دن کے بعد ہے۔ انشاءاللہ تعالی عہد کریں کہ ہم رمضان مبارک کے مہینے کے پورے روزے رکھیں گے، جتنا ہم سے بن سکے گا۔ ہم کثرت سے توبہ و استغفار کریں گے، کثرت سے انشاءاللہ تعالی عبادتیں کریں گے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو رمضان المبارک کے مہینے کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کے ایک بھائی دوسرے بھائی کے دل میں اگر بغض، حسد، کینہ، کپٹ ہے تو اس کو اللہ ہمارے دل سے ختم کر دے، ہمارے دل سے نکال دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب ہماری وفات ہو تو وہ بھی ایمان و اسلام ہی کی حالت میں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔